دیکھیں یہ بہت زیادہ سوشلائزنگ کا زمانہ نہیں ہے. ایک ہے صلہ رحمی، اپنے عزیز اقارب سے ملنا، اور اتنا ہی ملیں، اتنا ہی انٹریکشن کریں جتنا ضروری ہے، ان نیسیسری نہ کریں. اس کا بھی حدیث شریف سے آپ کو میں حوالہ کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے، ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام لے کے غالباً کہ کیا کرو گے تم اس وقت جب لوگ امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، اچھائی کی طرف برانا چھوڑ دیں گے. تو یہ پاکی کا زمانہ تھا. وہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ اچھائی کی طرف بلائیں گے نہیں؟ تو کہا ہاں، اور اس سے بھی خراب کہ لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نہی عن المنکر بھی چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے. یا رسول اللہ ایسا زمانہ ہوگا؟ وہ ایسا پاکی کا زمانہ تھا، ان کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کہا ہاں، اور اس سے بھی بڑا کہ لوگ تجھے نیکیوں سے روکیں گے. یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ ہاں، اور اس سے بھی بڑا کہ لوگ تجھے برائی کی طرف کھینچیں گے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں ایسا زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے گھر کا کھوٹا بن جاؤ اور اپنے گناہوں پہ رویا کر. مطلب یہ ہے کہ نیڈ بی بیسس پہ کھوٹا بن جا. اس کا یہ مطلب کہ سارا دن گھر میں رہو تو کمانا ہے کھانا ہے. جو نیڈ بی بیسس پہ آپ، جیسے میں عرض کرتا ہوں نا، انٹرنیٹ کا یوز آپ نیڈ بی بیسس پہ کریں. جب ضرورت ختم ہو جائے چھوڑ دیں. یہ بھی ایک قسم کی سوشلائزیشن ہے. ٹھیک ہے، آج سوشلائزیشن دنیا بھر میں واٹس ایپ اور اس کے ذریعے ویسٹفل ہماری ہو گئی. جو نیڈ بھی ہے وہ بالکل کریں. اور جو ایکسٹرا اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو آپ کو معصیت کی طرف اور دین سے دور لے جانے والے، ان سے دور ہیں. اگر میل جول بڑھانا ہے تو نیک صلحاء کے ساتھ بڑھائیں، علماء کے ساتھ، جو علماء ربانیین ہیں ان کے ساتھ بڑھائیں. اپنی نشست و برخاست ان کے ساتھ رکھیں.